بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ قیامت آتی تو گزر جاتی، مگر وہ 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا تھا۔ اسے گزارنے کے لیے اسرائیلی حکام نے خود کو ذرا مصروف رکھا۔ احکامات صادر کیے کہ کل شیبہ کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں، تل ابیب کو دلہن کی طرح سجایا جائے اور ایسے رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیے جائیں کہ شیبہ انہیں کبھی بھلا نہ سکے۔ ماسک مین مواصلاتی سیارے کے ذریعے ایس ماسٹر کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر وہ بنفس نفیس نہ آئے تو خیال خوانی کے ذریعے ہم سب کے دماغوں میں ضرور تشریف لائے۔ 1 گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے ہی یہ تنزیہ پیغام ایس ماسٹر کے شعبے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ جوجو سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب انہیں مورینا کی فکر تھی۔ ہر طرف سے یہی پوچھا جا رہا تھا، مورینا کہاں ہے؟ اسے کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے؟ ذرا سی غلطی ہو گئی تو وہ ایس ماسٹر کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ ماسک مین کو معلوم تھا کہ مورنیا اپنے عاشق غلام باقی کے ساتھ پیرس کی طرف سفر کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، فرحاد صاحب آپ جانتے ہیں میرے پاس آرمر موجود ہے، میں آپ سے کبھی دغا نہیں کروں گا اور مورنیا کو اغوا کرنے کی حماقت نہیں کروں گا، لیکن آپ اس سلسلے میں باخبر رہیں اور میری خدمات حاصل کرتے رہیں۔ ہم ایک دوسرے کے تعاون سے مورنیا کو کامیابی کے ساتھ کہیں نہ کہیں چھپا دیں گے۔ میں نے کہا، پیرس پہنچنے کے بعد کوئی پرابلم نہیں رہے گی، آپ جانتے ہیں وہاں ہمارا ادارہ ہے، ہم مورنیا کو اس ادارے کی 4 دیواری سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی حکام رسونتی سے پوچھ رہے تھے، مورنیا کہاں ہے؟ پلیز اسے چھپائے رکھنے کے سلسلے میں ہماری خدمات حاصل کریں۔ رسونتی انہیں وہی جواب دے رہی تھی جو میں ماسک مین کو دے رہا تھا۔ آخر وہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہی رابطہ قائم کرنے والوں کو سنا رہے تھے۔ پہلے جوجو کی آنکھ کھلی، اس کے چند سیکنڈ بعد ایس ماسٹر بھی بیدار ہو گیا۔ دونوں آنکھیں کھول کر چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، پھر ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ جوجو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ایس ماسٹر نے بیٹھتے ہوئے جوجو کو دیکھا، پھر اپنے سر کو سہلانے لگا۔ جوجو نے پوچھا، پارس تم کہاں ہو؟ میں کب سے سو رہی ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ایس ماسٹر نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، یہ پارس کون ہے؟ اس کا نام سن کر میرا دل دھڑکنے لگا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اسے دیکھوں، اس کے پاس جاؤں یا اسے اپنے پاس بلاؤں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پارس جوجو کے دل میں، اس کے دماغ کی تہ میں، اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں بسا ہوا ہے۔ وہ جاگتی ہے تو پارس کو پوچھتی ہے، سونے سے پہلے پارس کو دیکھ کر سوتی ہے، اس کے ساتھ کھاتی پیتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ وہ نہ ہو تو اسے دنیا ایک بہت بڑا قبرستان لگتی ہے جہاں اسے کوئی زندہ نظر نہیں آتا، صرف وہ پارس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ پارس کے متعلق اتنی شدت سے سوچتی ہے کہ وہ سوچ اس کے دماغ کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے۔ چونکہ وہ اہم حصہ بن گئی ہے، اس لیے وہ بھی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ایس ماسٹر کے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ اب وہ پارس کے سلسلے میں متجسس تھا، سوچ رہا تھا، کیا میرا دل اسی پارس کے لیے کھینچا جا رہا ہے جو فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے؟ جوجو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہا، خبردار میرے پارس سے دوستی نہ کرنا، وہ صرف میرا دوست ہے۔ ایس ماسٹر نے کہا، دوستی تو بہت اچھی چیز ہے، ہم تینوں دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ جوجو نے انکار سے سر ہلا کر کہا، ہرگز نہیں، تم بہت ظالم ہو، میں نے یہاں تمہارے ظلم کا تماشا دیکھا ہے، تم نے ایک پاگل کے دماغ کی تمام خرابیاں دوسرے ہوش مند کے دماغ میں منتقل کرا دی تھی اور اسے بھی پاگل بنا دیا تھا۔ ایس ماسٹر یہ سن کر حیرانی سے تک رہا تھا، پھر اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے میں نے ایسا کیا تھا، توبہ توبہ، یہ تو بہت بری بات ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ میاں گناہ دیتے ہیں۔ رسونتی نے کہا، یا حیرت، یہ تو جوجو کی طرح معصوم بن گیا ہے۔ یہ کمنٹری ہم نے دور تک پہنچائی۔ تمام لوگ حیرانی سے پوچھ رہے تھے، کیا واقعی، کیا سپر ماسٹر جوجو کی طرح معصوم بن گیا ہے؟ کیا اس کی ظالمانہ فطرت ختم ہو گئی ہے؟ ہم نے جواب دیا، ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، وہ آپریشن کے بعد غفلت سے بیدار ہو کر جو کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، وہ باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آئندہ اس کی ظالمانہ فطرت غالب آئے گی یا جوجو کی معصومیت، ہمیں بھی اسی سوال کے جواب کا انتظار ہے۔ ادھر ہم نے اس شخص کو بھلا دیا تھا جو شیشے کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ ہم نے جوجو کے ذریعے اسے جب سے دیکھا تھا تب سے وہ خاموش تھا۔
دھندلے شیشے کے اس پار دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ بولنے لگا۔ اس کی آواز تہہ خانے کے ہال میں گونج رہی تھی، حالانکہ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ ایس ماسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم جب سے بیدار ہوئے ہو اس لڑکی کے ساتھ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، خامخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ثابت کرو کہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں تمہارے دماغ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ ایس ماسٹر نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی سوچ کی لہریں کسی کے دماغ میں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور شیشے کے کیبن میں بولنے والے کے دماغ میں پہنچنا چاہا، مگر ناکامی ہوئی۔ اس بولنے والے کو بھی علم نہیں تھا کہ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا، یعنی جو آواز ہم تک پہنچ رہی تھی اس آواز والے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایسا ہماری زندگی میں پہلے بھی ہو چکا تھا۔ ایک مجرم نے جو بہترین ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھا، ایسے آلات استعمال کیے تھے جو مائک کے پاس بولنے والے کی آواز کو سپیکر تک پہنچتے پہنچتے تبدیل کر دیتے تھے۔ بولنے والے کی آواز اور لب و لہجہ کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا۔ یہی سسٹم اس شیشے کے کیبن کے اندر بھی تھا۔ جو شخص بول رہا تھا اس کی اپنی آواز کیبن کے اندر تک محدود تھی اور وہ آواز مائک سے ٹکراتی تھی، وہاں سے گزر کر سپیکر تک آتی تھی، لیکن درمیان میں مختلف آلات کی کارکردگی اسے تبدیل کر دیتی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے ایس ماسٹر، کیا تم خیال خوانی نہیں کر سکتے؟ ایس ماسٹر نے کہا، میں کر سکتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھ میں یہ قوت ہے، لیکن طریقہ کار یاد نہیں آ رہا۔ جو نے ہنستے ہوئے اس کی طرف ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے اور خیال خوانی کرنا نہیں آتی؟ ارے بدھو، جس کے دماغ میں پہنچنا ہو پہلے اس کا تصور کرو، پھر اس کی آواز اور لب و لہجے کو یاد کرو، پھر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ سوچو کہ تمہارے خیال کی لہریں پرواز کرتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچ رہی ہیں۔ تم اسے دیکھ رہے ہو، اسے باہر سے بھی دیکھ رہے ہو، اندر سے بھی دیکھ رہے ہو، اس کے بعد خود محسوس کرو گے کہ اس کے دماغ میں پہنچ چکے ہو۔ شیشے کے کیبن میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، ایس ایم، بڑے شرم کی بات ہے، ایک لڑکی تمہیں طریقہ سمجھا رہی ہے جبکہ ٹیلی پیتھی کے متعلق بازار میں ہزاروں کتابیں دستیاب ہیں۔ فرحاد کے ریکارڈ میں تم بہت کچھ پڑھ چکے ہو، اب خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ خیال خوانی کرو۔ اس تہہ خانے کے دوسرے حصے میں بہرام گنگولی انتظار کر رہا ہے، اس کے دماغ کے دروازے کھلے ہیں، اسے یہاں بلاؤ۔ جب سے ایس ماسٹر بیدار ہو کر بولنے لگا تھا تب سے سونیا نے شیبا کو مشورہ دیا تھا کہ اس کے دماغ میں جم کر بیٹھ جاؤ اور اس کی تہہ میں پہنچ کر جتنے راز معلوم کر سکتی ہو معلوم کرتی رہو اور اہم باتوں کو نوٹ کرتی رہو۔ یہی بات اس نے رسونتی کو سمجھائی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیشے کے کیبن میں بیٹھنے والے کے پاس پہنچ نہیں سکتا اور جو کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے، تو میں بھی ایس ماسٹر کے دماغ میں آ گیا۔ ٹرانسفارمر مشین کے عمل سے گزرنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر تک جسمانی اور دماغی طور پر کمزور رہتا ہے، اس لیے سانس روک نہیں سکتا۔ وہ ہمیں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا اور جلد سے جلد خیال خوانی کا مظاہرہ کر کے اس شخص کو مطمئن کرنا چاہتا تھا جو شیشے کے کیبن کے اندر تھا۔ اس کی سوچ نے ہمیں وہ بتایا جو ہم پہلے سے جانتے تھے، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، یعنی سپر ماسٹر کبھی کسی معاملے میں عملی طور پر سامنے نہیں آتا۔ فرنٹ لائن میں ایک اور سپر ماسٹر ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے میں پیش رہتا ہے۔ جو ایس ایم ہماری مٹھی میں تھا وہ فرنٹ لائن میں رہنے والا سپر ماسٹر تھا، اور جو اصل ایس ماسٹر تھا وہ شیشے کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی شطرنج کا کھلاڑی تھا اور وہی اب تک اتنی گہری چالیں چلتا آیا تھا۔ اب اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ایس ایم، تم خیال خوانی نہیں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دو، کیا تم سانس روک سکتے ہو؟ کیا تم اپنے دماغ میں کسی کو محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، میں سانس روک سکتا ہوں، خیال خوانی بھی کر سکتا ہوں، مگر پہلے کبھی نہیں کی، اس لیے بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سپر ماسٹر نے شیشے کے کیبن کے اندر سے کہا، بہرام گنگولی کو یہاں بھیج دو۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ وہاں سے وہ قد آور پہاڑ جیسا ڈیل ڈول والا بہرام نظر آیا۔ وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا شیشے کے کیبن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سپر ماسٹر نے کہا، بہرام گنگولی، تمہارا ایس ماسٹر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اس حقیقت کو چھپا رہا ہے کہ اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ مجھے یہ تجربہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اسے فوراً ختم کر دو۔ بہرام گنگولی نے ہچکچاتے ہوئے اپنے ایس ماسٹر کو دیکھا۔ شیشے کے کیبن سے آواز آئی،
اگر تم اس ملک میں زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو، اسے فوراً ہلاک کر دو۔ پتہ نہیں خیال خوانی کرنے والے کیا کچھ معلوم کر رہے ہیں۔ ایس ماسٹر بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، پیچھے ہٹتے ہوئے بول رہا تھا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے دماغ میں رہ کر کوئی کچھ معلوم نہیں کر سکتا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، مجھے ہلاک کرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ ایس ماسٹر، تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے ہی شعبے کے ایک اہم آدمی کو زندہ رکھا، مگر اسے مردوں سے بدتر کر دیا، اسے پاگل بنا دیا، لیکن تمہاری ناکامی کی سزا موت ہے۔ اس وقت تک بہرام گنگولی نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا تھا۔ ایس ماسٹر طاقتور تھا، اس نے اس کے پنجے سے نکلنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بہرام گنگولی نے اسے ایک ہاتھ سے دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے سر کو تھام رکھا تھا، پھر اس نے ایک زور کا جھٹکا دیا، کڑاک کی ایک زوردار آواز سنائی دی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ہم خیال خوانی کرنے والے ایک جھٹکے سے باہر آ گئے، اب اس کا دماغ ہمیں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام گنگولی نے اس کے مردہ جسم کو فرش پر پھینک دیا، پھر شیشے کے کیبن کے پاس آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو کے ذریعے کہا، سپر ماسٹر، کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے 20 منٹ کے اندر تمہارے ایس ایم کے دماغ میں رہ کر کیا کیا معلوم کر لیا ہے؟ ہم لمبی بات کرنا نہیں چاہتے، اتنا بتا دیں گے کہ میں پلک جھپکتے میں اس انڈر گراؤنڈ سٹور میں پہنچ سکتا ہوں جہاں یورینیم کا ذخیرہ کیا گیا ہے۔ رسونتی بھی اتنی ہی جلدی تمہارے سب سے بڑے سائنس لیبارٹری کے اہم افراد کے دماغوں میں پہنچ سکتی ہے، اور شیبا نے اس خفیہ ایمونیشن ورک شاپ میں سرنگ بنا لی ہے جہاں جدید طرز کے میزائل تیار ہو رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ میں ان تمام شعبوں کے اعلیٰ اور ذمہ دار افسران کے نام اور ٹیلی فون نمبر بتا رہا تھا اور دعویٰ کر رہا تھا ہم ان نمبروں کے ذریعے ان کے دماغوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب تم بتاؤ، پہلے کہاں دھماکہ کیا جائے؟ اگر کوئی دھماکہ منظور نہیں ہے تو جو کو نہایت آرام اور سہولت سے تل ابیب پہنچا دو۔ اگر اس کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آئی تو تمہارے انڈر گراؤنڈ خفیہ اڈوں میں ایٹمی دھماکے ہونے لگیں گے۔ شیشے کے کیبن سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، مسٹر فرہاد، اتنا نہ کہتے تب بھی ہم سمجھ لیتے۔ تم لوگ جس ملک میں چاہو قیامت برپا کر سکتے ہو۔ لوگ پہلے زمانے میں تلوار سے ڈرتے تھے، پھر بندوق سے ڈرنے لگے، پھر بم سے، اس کے بعد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے۔ آج کا سب سے خطرناک ہتھیار ٹیلی پیتھی سب کو دہشت میں مبتلا رکھتا ہے، خصوصاً بڑی طاقتوں کو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، اس علم سے پہلے ایٹم بم نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں قیامت برپا کی تھی۔ آج بھی کوئی ملک ایٹم بم بناتا ہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے اور اعتراضات کرنے لگتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو دنیا کے تمام ملکوں کو تباہ کر دیں، صرف بڑی طاقتیں اور ان کے ملک میں رہنے والے باشندے زندہ رہیں، لیکن ہم بے پناہ قوتوں کے مالک ہونے کے باوجود چھوٹے ملکوں کو تباہ و برباد نہیں کرتے۔ ہاں، انہیں اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ جو غلام نہ بننا چاہے اسے بڑی بڑی امداد دے کر اپنا محتاج بنا لیتے ہیں، اسے سیاست کہتے ہیں۔ تمام چھوٹے ملکوں کو زندہ رکھ کر ہم وہاں سے خام مال حاصل کرتے ہیں۔ ان ملکوں میں اپنے ہاں سے تیار کی ہوئی کاریں، ہیلی کاپٹرز، طیارے، بحری جہاز اور ہتھیار فروخت کرتے ہیں۔ دوسری بڑی طاقت کے خلاف محاذ بنانے کے لیے ان ملکوں میں فوجی اڈے قائم کرتے ہیں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، مختصر یہ کہ تم اپنی بے پناہ قوتوں سے ہمیں تباہ و برباد کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، اور ہم سپر طاقتیں کہلانے کے باوجود جو جیسی ایک بچی کو ہلاک نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نادان نہیں ہیں، ہم کمزوروں کو مارتے نہیں ہیں، اپنے مقصد کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ تم بھی اپنے مقصد کے لیے ہماری سلامتی کی بات کرو، تباہی سے کچھ نہیں بنے گا۔ میں نے کہا، جو بات ہم کہہ چکے ہیں وہی تم کہہ رہے ہو، مگر گھما پھرا کر کہہ رہے ہو۔ مقصد صرف سلامتی اور تحفظ ہے۔ تم اپنی سلامتی چاہتے ہو اور ہم جو کی۔ بے شک جو کو ابھی روانہ کیا جائے گا، لیکن جب یہ ہمارے پاس آ ہی گئی ہے تو تم لوگوں سے ایک ذرا سی رعایت چاہتے ہیں۔ ہماری ایک بات مان لو، جو کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہم مان لیں گے۔ ہم اس پر تنویمی عمل کرانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ جائیں۔ جو چیز ہماری تحویل میں ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہمیں ہے۔ اگر تم جو پر تنویمی عمل کرانے کے بعد اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بحال کر سکتے ہو تو بے شک فائدہ اٹھا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تنویمی عمل کے دوران تم میں سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا مداخلت نہیں کرے گا؟
وہ تو ہم کریں گے اور ضرور کریں گے. جو پر ہونے والا کوئی بھی عمل ناکام بنائیں گے. ہم یہ کیوں چاہیں گے کہ ہماری اس بچی پر کوئی ایسا ویسا عمل کیا جائے؟ یہ اتنی معصوم ہے کہ ہم اسے ٹیلی پیتھی کی متحمل نہیں ہونے دیتے. اسی لیے اس کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں تاکہ یہ اپنی عمر، اپنے مزاج اور اپنی ذہانت سے زیادہ کوئی علم اپنے پاس نہ رکھ سکے. سپر ماسٹر نے کہا، مجھے یہی خدشہ تھا. تنویمی عمل کراؤں گا تو تم لوگوں کی طرف سے مداخلت ہوگی، لہٰذا جو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی. میں اسے ابھی روانہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں. پھر اس نے اپنے خاص آدمی کو حکم دیا جو کو چارٹرڈ طیارے میں بڑے آرام سے تل ابیب پہنچا دیا جائے. تھوڑی دیر بعد ہی 4 مسلح جوان آئے. ان میں سے ایک نے کہا، مس جو ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کو ایئرپورٹ تک لے جائیں گے. وہاں سے آپ طیارے میں سفر کریں اور تل ابیب پہنچ جائیں گی. اس کے بولتے ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا اور اطمینان ہو رہا تھا کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہا تھا، میرے دماغ کے دروازے کھلے ہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی میری نیت کو پڑھ سکتے ہیں. میں نے جو سے کہا، بیٹی یہاں سے اٹھو، ان کے ساتھ جاؤ، ڈرنے کی بات نہیں ہے. پھر میں نے اس کے ذریعے اس مسلح جوان سے کہا، مسٹر، جہاں تمہاری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اس کی آواز بھی سنائی جائے. آپ کو لے جانے والا طیارے کا عملہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور باتیں کرے گا. وہ اٹھتے ہوئے بولی، پارس کہاں ہے؟ میں نے اس کے دماغ میں پارس کو آواز دی، بیٹے پارس ادھر آؤ، جو بلا رہی ہے. پھر میں پارس کے لب و لہجے میں بولا، میں آ گیا، تم مجھے ذرا بھی کام نہیں کرنے دو گی. اس وقت میں ریاضی کا ایک مشکل سوال حل کر رہا ہوں. جب تم طیارے میں پہنچو گی تو میں تمہارے ساتھ سفر کروں گا. وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم میرے ساتھ آ رہے ہو؟ میں جسمانی طور پر نہیں، دماغی طور پر آتا جاتا رہوں گا. وہ خوش ہو کر ان مسلح افراد کے ساتھ جانے لگی. اس طرف سے اطمینان ہوتے ہی میں نے آمنہ کی خبر لی. یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے جسم سے گولی نکال لی گئی ہے. وہ اب خطرے سے باہر ہے اور آرام سے بستر پر سو رہی تھی. میں نے اس کے خوابیدہ دماغ سے معلوم کیا. قلعے کے ڈاکٹر اور دوسرے ملازم جو زندہ رہ گئے تھے وہ پھر سے انتظامات سنبھال رہے تھے، اس کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہے تھے. شیبہ خیال خوانی کے ذریعے اس کی خبر لیتی رہتی تھی. ابھی وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہوئی تھی، ورنہ شیبہ کے پاس انقرہ پہنچا دیا جاتا. ادھر شیبہ پارس اول کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں رات گزار رہی تھی. دوسرے دن اسرائیلی ایئر لائن کے طیارے سے سفر کرنے والی تھی. تیسری جانب رسونتی اپنے پارس کو سینے سے لگا کر چوم رہی تھی. ماں بیٹا ایک مدت کے بعد ملے تھے. رسونتی اسے دیکھتی جا رہی تھی، مگر دیکھتے رہنے سے بھی جی نہیں بھرتا تھا تو وہ بار بار اس کی بلائیں لیتی تھی، اس کی طویل عمری کی دعائیں مانگتی تھی. اس کے پیرس پہنچتے ہی رسونتی بابا صاحب کے ادارے میں آ گئی تھی. پھر شیخ صاحب سے کہا تھا، آج سے میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، اسے تعلیم میں دے رہی ہوں، ہنر آپ سکھائیں گے. موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق اسے فولاد بنانا ہے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے بیٹے کو ماسٹر واٹسو روکی کے حوالے کر دیا جائے. مورنی اور غلام باقی طیارے میں سفر کر رہے تھے. دوسری صبح پیرس پہنچنے والے تھے. میں اگر چاہتا تو مورنی اور غلام باقی کو بھی بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیتا، لیکن مورنیا قابل اعتماد نہیں تھی. ابھی اسے کچھ عرصے تک آزمانا ضروری تھا. آج جو اس کا مزاج ہوتا ہے وہ کل نہیں رہتا. مورنیا خود پرست تھی، اسے اپنے حسن و شباب پر بڑا ناز تھا. ایسی عورتیں کبھی ایک مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارتیں. اپنے حسن کی داد پانے کے لیے یہ عاشق بدلتی رہتی ہیں. بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اس میں مستقل مزاجی اور وفاداری ہے یا نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ اعتماد قائم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک غلام باقی تھا. میرا دل کہتا تھا کہ یہ وفادار اور جان نثار ساتھی ثابت ہوگا، لیکن اسے بھی ادارے سے دور رکھنا تھا. اسے مورنیا کے ساتھ کچھ روز ہوٹل یا کاٹیج میں رہنے دینا تھا. ہم نے بڑی کامیابی سے پارس دوم کو تل ابیب سے نکال کر رسونتی کے پاس پہنچا دیا تھا، اور جو شیبہ کے پاس تل ابیب پہنچنے والی تھی. ابھی ہر طرف سے عارضی طور پر اطمینان تھا، لہٰذا اسی بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. ہم سے مشین کھو گئی اور سب سے اہم چیز وہی تھی. ویسے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دشمنوں کے چنگل سے نکال لیا. اگر مجھے رسونتی کی ممتا کا خیال نہ ہوتا تو پارس کو کبھی بھی تل ابیب سے جانے نہ دیتا. اس کی جگہ میں نے پارس اول کو شیبہ کے ساتھ بلایا تھا. دیکھا جائے تو میں نے پھر ایک بیٹے کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن بات ایسی نہ تھی. یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ دشمن ہمیں براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. دنیا کی کوئی خطرناک تنظیم ہو، کوئی سپر پاور ہو
یہ الزام اپنے سر نہیں لے گی کہ فرحاد کو یا اس کے ساتھیوں کو ان سے نقصان پہنچا ہے۔ کوئی اپنے ملک کو تباہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور نہ اپنے اہم ملکی راز ہمارے ذریعے کسی دوسری جگہ منتقل کرانا چاہتا تھا۔ یہی اندیشے تھے کہ اسرائیلی حکام نے فوراً پارس کو جانے کی اجازت دے دی اور سپر ماسٹر نے بھی جوجو کو رہا کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ دشمنوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اب میں اکیلا ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں تھا۔ رسونتی میری زندگی میں آئی تو تعداد 2 ہو گئی، پھر شیبا نے تعداد بڑھا دی، اس کے بعد جوجو آئی، جوجو کے بعد مورنیا، اب ہم 4 تھے۔ مورنیا پر بھروسہ نہیں تھا، جوجو کے دماغ سے یہ صلاحیت مٹائی نہیں گئی تھی، بھلائی گئی تھی۔ وہ کسی بھی آڑے وقت ہمارے کام آ سکتی تھی۔ بہرحال وہ ہمارے کسی بھی ساتھی کو نقصان پہنچاتے تو ہر 4 طرف سے خیال خوانی کے حملے ہوتے، جنہیں روکنا دشمنوں کے بس کی بات نہ ہوتی۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کون اصلی فرحاد اور کون اصلی شیبا ہے اور کون ڈمی ہے۔ وہ اتنی بار دھوکہ کھا چکے تھے کہ اب نقل کو اصل سمجھنے لگے تھے اور اصل کو نقل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ آج ٹرانسفارمر مشین سپر ماسٹر کے پاس تھی، آئندہ کسی اور کے ہاتھوں میں پہنچ سکتی تھی، لیکن سب کو یہ فکر لاحق تھی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف میرے ہی گروپ میں ملیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی کو جبراً حاصل کیا گیا تو اسی طرح وقت سے پہلے ان کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت مٹا دی جائے گی یا بھلا دی جائے گی۔ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا تھا اب ہمارے درمیان امن و امان قائم ہو گیا ہے، کوئی ہمیں دشمن بن کر نہیں چھیڑے گا اور ہم جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب دن رات کی بھاگ دوڑ ختم ہو چکی ہے، مجھے 24 گھنٹے خیال خوانی میں مصروف نہیں رہنا ہوگا اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک پرسکون گھریلو زندگی گزار سکوں گا۔ اسے کہتے ہیں دیوانے کا خواب۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ٹیلی پیتھی ایک بلا ہے، جو یہ علم سیکھتا ہے وہ مارا جاتا ہے، جو زندہ رہتا ہے وہ عذاب میں رہتا ہے۔ جب ایک ملک کوئی بڑی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا ملک بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو برتر تسلیم نہیں کرتا۔ ٹیلی پیتھی کے حوالے سے ہم سپر پاور تھے اور کوئی ہماری برتری تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ بظاہر ہمارے دوست تھے، اپنے اپنے ملک میں ہمارے لیے بڑی بڑی سہولتیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن ہمیں کھوکھلا کرنے، ہمیں آہستہ آہستہ ختم کر دینے کے لیے وہ اندر ہی اندر یقیناً سرنگ بنا رہے ہوں گے۔ پہلے شیبا پارس کے ساتھ تل ابیب پہنچی، وہاں کے اعلیٰ حکام نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اب کوئی پردے میں چھپا ہوا نہیں تھا، یہ سب جان گئے تھے اور مان گئے تھے کہ ہم جب چاہیں ان کے خفیہ اڈوں تک اور ان کے ذمہ دار افسران تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بیچارے اعلیٰ افسران چھپ کر کیا کرتے، لہٰذا وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ پتہ چلا 1 گھنٹے بعد جو پہنچنے والی ہے۔ شیبا ایئرپورٹ پر ہی رک گئی، VIP روم میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ ان کا استقبال کرنے والوں میں منگل پانڈے بھی شامل تھا۔ شیبا نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر پانڈے، مجھے آپ جیسے دلیر افسر سے مل کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا، بھارتی سرکار ہم سے مسٹر منگل پانڈے کا مطالبہ کر رہی ہے، میں حیران ہوں آخر یہ کتنے دلیر ہیں۔ شیبا نے کہا، آپ میری خاطر بھارتی سرکار سے درخواست کریں کہ مسٹر پانڈے کو کچھ عرصہ اسرائیل میں رہنے دیا جائے اور انہیں یہاں کی انٹیلیجنس میں ایک اعزازی عہدہ دیا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں یہ آپ کے لیے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے اور اپنی دلیری سے حیران کر دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بھارتی سرکار سے درخواست کریں گے، منگل پانڈے یہاں جتنا عرصہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں اور انہیں اعزازی عہدہ بھی دیا جائے گا۔ منگل پانڈے خوش ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے کان میں آواز آئی، لیکن میں تمہیں دلیری دکھانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے چونک کر سر گھمایا۔ صوفے کے پیچھے پارس کھڑا ہوا تھا۔ شیبا نے مسکراتے ہوئے کہا، پانڈے یہ ہمارا بیٹا ہے پارس اول۔ پانڈے نے جلدی سے اٹھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ پارس نے کہا، مگر مجھے نہیں ہو رہی ہے، میں مصافحہ نہیں کروں گا، تمہارے ہاتھ تو گندے ہیں۔ وہ جھیم کر جلدی سے ہاتھ کو اپنے ہی لباس سے صاف کرتے ہوئے بولا، آپ اپنے بھائی کی طرح شریر ہیں۔ پارس نے پوچھا، کیا کبھی کسی بچے کو آپ کہتے ہو؟ جی ہاں، آپ کو آپ کہہ رہا ہوں۔ میری بات چھوڑو، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، آج تک کبھی کسی بچے کو آپ کہا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، کبھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے خوش آمدانہ انداز میں آپ کہہ رہے ہو۔ اگر دلیر افسر ہو تو مجھے بھی تم کہو، کسی فرحاد کے بیٹے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات پر وہاں بیٹھے ہوئے تمام اعلیٰ افسران اور بڑے بڑے عہدیداران واہ واہ کرنے لگے، تالیاں بجا کر داد دینے لگے۔ واہ ماسٹر پارس، کتنی سچی اور کھری بات کہہ رہے ہو، دلیر افسر کو تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ پارس نے چٹکی بجا کر کہا،
ہاں یہ ہوئی نا بات. مسٹر پانڈے ان سب کے سامنے کہو کہ تم میرے باپ سے بھی نہیں ڈرتے. وہ ہچکچاتے ہوئے بولا. ماسٹر پارس یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ پارس نے پانڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام حاضرین سے کہا. بیچارہ شرما رہا ہے، پلیز آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ میرے باپ سے نہیں ڈرتا. اس بات پر سبھی کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. کوئی کھنکارنے لگا، کوئی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کوئی پہلو بدلنے لگا. شیبا نے کہا. پارس یہ کیا شرارت ہے، چپ چاپ بیٹھو. اوہ ممی، چپ چاپ بیٹھنے کا تو کام پاپا کرتے ہیں، آپ ہی تو کہتی ہیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، خیال خوانی کرتے ہیں، 12واں سال گزار رہے ہیں. سب لوگ مسکرانے لگے. شیبا نے ڈانٹ کر کہا. اب کچھ بولو گے تو میں جوجو کا جہاز تل ابیب تک پہنچنے نہیں دوں گی، راستے ہی سے واپس کر دوں گی. اس نے زوردار کہا لگایا، پھر کہا. واہ ممی، ایک تو آپ میرے دماغ میں دنیا جہان کے علوم ٹھونستی رہتی ہیں، پھر بچہ سمجھ کر ڈرا بھی رہی ہیں کہ طیارے کو واپس بھیج دیا جائے گا، جبکہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. کوئی بھی طیارہ اس وقت تک واپس نہیں ہو سکتا، راستہ نہیں بدل سکتا جب تک موسم انتہائی خراب نہ ہو. شیبا منہ چھپا کر مسکرانے لگی. ایک اعلیٰ عہدیدار نے پوچھا. کیا تم نے پارس کو اس قدر ذہین بنایا ہے؟ وہ پارس کو دیکھتے ہوئے بولی. میری خیال خوانی اسے ایک شاہکار بناتی جا رہی ہے. ٹیلی پیتھی بہت اچھا علم ہے، اگر اسے صرف ماں باپ سیکھ سکیں تو اپنے بچوں کے دماغ میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھر دیں. خیال خوانی کا یہی فائدہ ہے. لیکن ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایٹمی قوت سے بنجر زمینوں کو زراعت کے قابل بنا سکتے ہیں، لیکن ہم انسانوں اور ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. سب تائید میں سر ہلانے لگے. شیبا نے کہا. اگر کوئی ہمیں دشمن بن کر نہ چھیڑے، ہمیں گوشائے تنہائی میں پرسکون گھریلو زندگی گزارنے کا موقع دے، تو ہم صرف اپنے بیٹے پارس ہی کو نہیں، دنیا کے تمام کند ذہن بچوں کو بھی نہایت ذہین بنا سکتے ہیں. یہ دنیا ہمارے بچوں کی ہے، یہاں جو کچھ ہے ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے، لیکن بڑے ان کا حق چھینتے اور جھپٹتے رہتے ہیں. یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ آپ ان کے ننھے ہاتھوں میں کتاب دیتے ہیں اور پھر انہیں مار ڈالنے کے لیے ایٹم بم تیار کرتے ہیں. مجھے بھی فرصت تھی، اس لیے میں کبھی پارس اول اور کبھی منگل پانڈے کے دماغ میں رہتا تھا اور ان کے ذریعے دوسروں کی باتیں سنتا تھا. میں وہاں موجود رہنے والے 4 مسلح افراد تک بھی پہنچ گیا تھا. ابھی 5ویں تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ منگل پانڈے کے ذریعے دیکھا. وہ 5واں مسلح فرد آہستہ سے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال رہا تھا. چونکہ میں اس کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرے مسلح گارڈ کو وہاں سے چلاتے ہوئے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ریوالور نکالنے والے نے جھنجھلا کر پوچھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ادھر کیوں چلے آئے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا. او سوری، میں ذرا باتھ روم کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر آفیسر سے اجازت لینا ہوگی. اس نے کہا. تم جہنم میں جاؤ، مگر میرے سامنے سے تو چلے جاؤ. اتنی سی دیر میں میں نے اس کے خیالات پڑھ لیے. وہ ایک اعلیٰ عہدیدار کو قتل کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی سامنے والا مسلح گارڈ وہاں سے ہٹا، وہ پھر ہولسٹر سے ریوالور نکالنے لگا. اس وقت میں منگل پانڈے کے دماغ پر قابض ہو گیا. اس کے ذریعے ایک گلدان اٹھا کر اس کے ہاتھ کی طرف زور سے پھینکا. جب نشانہ صحیح ہو تو کامیابی کیسے نہ ہو. ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اتنی دیر میں منگل پانڈے اچھل کر جمناسٹک کے انداز میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا. اس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا، پھر پیٹ پر ایک گھونسا مارا. وہ تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے جھکا. پانڈے نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا تھا. پھر اس کے اوپر چڑھ کر اس کا گلا دباتے ہوئے پوچھا. تم نے مسٹر نکولس کا نشانہ لیا تھا، بولو کیوں؟ وی آئی پی روم میں کھلبلی مچ گئی تھی. شیبا کی آمد پر دستاویزی فلم تیار کرنے کے لیے کیمرے اپنا کام کر رہے تھے. ان کا رخ منگل پانڈے کی طرف ہو گیا تھا. اب اس کا کارنامہ کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ ہو رہا تھا. مسلح گارڈز اور بہت سے افسران ان کے قریب آ گئے تھے. میں اس قاتل کو بولنے پر مجبور کرنے لگا. وہ بے اختیار بولنے لگا. میں نکولس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو. مجھے $10,000 کی ضرورت ہے. مجھے ہر حال میں اسے قتل کرنا ہے. مسلح افراد نے اسے قابو میں کر لیا تھا، اچھی طرح جکڑ لیا تھا. ایک ذمہ دار افسر نے پوچھا. تم مسٹر نکولس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ شیبا نے کہا. افسر کو جواب بالکل صحیح دینا، غلط بولو گے تو میں تمہارے دماغ سے صحیح بات معلوم کر لوں گی. وہ تھوک نکل کر کہنے لگا، یعنی میں اس سے کہلوانے لگا. مسٹر نکولس نے ایسے سپاہیوں اور افسروں کی ایک ٹیم خفیہ طور پر بنائی ہے جس کا علم ہمارے باس کو نہ ہو سکا. جب چرچ سے بھرا ہوا ایک پیکج لیے ایک بندہ سرحد پار کر کے تل ابیب کی طرف آ رہا تھا تو مسٹر نکولس کی اسی ٹیم نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ذریعے وہ ہمارے باس تک پہنچ گئے اور اسے بھی گرفتار کر لیا. وہ پھر تھوک نکل کر بولا.
اسرائیل کی حدود میں چرس استعمال کرنے والے کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں اور اسمگل کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ ہمارے باس کو بھی سزائے موت ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ہم دہشت پھیلانا چاہتے تھے۔ ہم مسٹر نکولس کو قتل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ باس کو سزا سنائی گئی تو فیصلہ سنانے والے جج کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دہشت پھیلے گی۔ آئندہ کوئی اسرائیلی آفیسر ایمانداری سے اسمگلروں کو گرفتار نہیں کر سکے گا۔ اس کے بیان کی روشنی میں مسٹر نکولس نے بہت بڑے اسمگلر کو گرفتار کیا تھا، لہٰذا تمام افسران اس کی طرف دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ نکولس تیزی سے آگے بڑھتا ہوا منگل پانڈے کے پاس پہنچ گیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ کو چوم کر بولا، بے شک یہ جان کی بازی لگانے والا دلیر شخص ہے۔ مس شیبا، میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے مسٹر منگل پانڈے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے اعزازی افسر ہوں گے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں گی۔ انہیں ہر طرح کے ہتھیار دیے جائیں گے، ان کے لیے ٹرانسمیٹر اور گاڑیاں مہیا کی جائیں گی۔ یہ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، اسرائیلی حدود میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پرواز کر سکیں گے۔ انہیں کل صبح تک خصوصی اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔